بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانا و اخواتها کانا اور اس کے اخوات سے مراد افعال ناقصہ ہیں یہ افعال ان کو اردو میں نواسخ جملہ کہتے ہیں، یعنی یہ جملے کو منسوخ کرتے ہیں۔ جملے کو منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر، اور مبتدا اور خبر کو ان کا مبتدا اور خبر والا جو حکم ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور خبر بنا لیتے ہیں۔ اپنا اسم اور خبر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لفظی اور معنوی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ لفظی تبدیلی یہ اس طرح کرتے ہیں کہ افعال ناقصہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کانا فعل ماض ناقص، کانا یہ فعل ماضی ہے اور ناقص ہے۔ یدخل علی الجملۃ الاسمیہ، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ فیرفع المبتدا، اب جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، تو یہ اس میں سے مبتدا کو رفع دیتا ہے۔ ویسمى اسمها، اور جو مبتدا ہوتا ہے اسے ان کا اسم کہتے ہیں، یعنی افعال ناقصہ کا اسم۔ وینصب خبرا، اور خبر کو یہ نصب دیتے ہیں۔ ویسمى خبرها، اور انہیں افعال ناقصہ کی خبر کا نام دیا جاتا ہے۔ من اخوات کانا، جو کانا کے اخوات ہیں افعال ناقصہ، یہ سارے سارا، لیسا، اصبح، ظل، ما زال وغیرہ۔ یہاں پر یہ انہوں نے چند لکھے ہیں۔ افعال ناقصہ کافی سارے ہیں، جن میں کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما بارحا، ما داما، منفکا، لیسا وغیرہ، یہ سارے افعال ناقصہ ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کچھ لکھے ہیں، باقی جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ہوتے ہیں نواسخ جملہ۔ نواسخ جملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور انہیں اپنا اسم اور خبر بنا لیتے ہیں۔ جب افعال ناقصہ کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو پھر اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ افعال ناقصہ کا اسم ہے اور یہ افعال ناقصہ کی خبر ہے۔ دیکھیں، کان العرب قبائل متفرقہ، عرب مختلف یا متفرق قبائل تھی۔ یہاں پر کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ العرب یہ اس کا اسم ہے، اور قبائل متفرقۃ، قبائل متفرقہ، یہ دونوں مل کر موصوف صفت بنیں گے۔ کل ہم نے مرکب توصیفی والا سبق پڑھا تھا۔ قبائل متفرقہ کا مطلب ہے متفرق قبائل۔ یہاں پر جو قبائلہ ہے اس کے اوپر ایک زبر ہے اور متفرقتاً کے اوپر دو زبریں ہیں۔ اس کی وجہ کون بتائیں گے؟ قبائلہ اور متفرقتاً۔ قبائلہ یہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، مساجدہ اس وزن پر، اور یہ جو جمع منتہی الجموع کا وزن ہوتا ہے جس میں دو حرف کے بعد ایک زبر ہوتا ہے، آگے ایک حرف کے نیچے کسرہ ہوتا ہے اور پھر آگے مزید حرف ہوتا ہے، تو یہ جو پیٹرن ہے، یہ جو وزن ہے، یہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے۔ جمع منتہی الجموع یہ ایسی جمع ہوتی ہے کہ جو دو اسباب کے قائم مقام ہوتی ہے اور وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ غیر منصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر نہ تو کسرہ پڑی جاتی ہے اور نہ اس پر تنوین پڑی جاتی ہے۔ اس لیے یہ قبائلن نہیں پڑھا، قبائلہ پڑھا ہے، اور متفرقتاً یہ پھر اب یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے، تو جمع کی صفت واحد کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ جب جو جمع ہوتی ہے مکسر، وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو یہاں پر حکمی طور پر ان میں واحد تثنیہ جمع والی وہ مطابقت ہے۔ اس طرح ما زالت الاختلافات بینہا قلیلۃ، ما زالت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ان کے درمیان ہمیشہ تھوڑے اختلافات ہوتے ہیں۔
ایک آپ نے میتھ میں بیسک میتھ میں قاعدہ پڑھا ہوگا کہ دو نیگیٹو مل جائیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ پلس بن جاتے ہیں. ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں, اور زالہ کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا. زائل وہ ہوتا ہے جو موجود نہیں ہوتا. تو یہ دو نیگیٹو ہیں. ماں کا مطلب بھی نہیں, اور زالہ زائل ہوا, جو زائل ہو جائے وہ نہیں ہوتا. تو یہ دو نیگیٹو ملتے ہیں. دو نیگیٹو ملتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. ما زالہ ہمیشہ, الاختلافات اختلافات ہوتے ہیں, بینہا ان کے درمیان, قلیلہ تھوڑے, ہمیشہ ان کے درمیان تھوڑے اختلافات ہوتے ہیں. اس میں ما زالہ یہ فعل ناقص ہے. الاختلافات, اب افعال ناقصہ کا ہم نے عمل پڑھ لیا ہے کہ افعال ناقصہ یہ اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. ان کے بعد جو اسم پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر رفع پڑے. اور رفع پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ رفع پیش کو کہتے ہیں. تو جو ان کا اسم ہوتا ہے اس کے اوپر پیش پڑھا جاتا ہے, اور جو ان کی خبر ہوتی ہے جیسے یہ قلیلتن, یہ ان کی خبر ہے, اور اس کے اوپر یہ فتح پڑھی جاتی, نصب پڑھی جاتی. آگے ہے صارت اللغۃ الفصیحہ لغۃ مشترکہ, فصیح زبان مشترک زبان بن گئی. سارا یہ فعل ناقص ہے. اللغۃ الفصیحۃ مرفوع ہے, اس کا مطلب یہ اس کا اسم ہے. یہ کیا ہے؟ فعل ناقص کا اسم ہے. اور لغتاً مشترکتاً یہ اس کی خبر ہے. اس کی خبر پر نصب آتی ہے, زبر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو اللغۃ الفصیحہ یہ کون سا مرکب ہے؟ کون بتائیں گے؟ شاباش, یہ مرکب توصیفی ہے. اور ان میں جو مطابقتیں ہم نے کل میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو مرکب توصیفی ہے ان میں 10 طرح کی مطابقتیں ہوتی ہیں. 10 چیزوں میں وہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. تو کون بتائیں گے وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں؟ رفع نصب جار. شاباش. تو ان میں بیک وقت جو ہے ایٹ اے سیم ٹائم 4 چیزیں ہوتی ہیں. اوورال 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے, اور ایٹ اے ٹائم 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. جیسے یہ دیکھیں کہ اللغۃ معرفہ ہے, الفصیحۃ یہ بھی معرفہ. اللغۃ مؤنث ہے, الفصیحۃ یہ بھی مؤنث ہے. اللغۃ واحد ہے, الفصیحۃ یہ بھی واحد ہے. اللغۃ یہ مؤنث ہے, الفصیحۃ یہ مؤنث ہو گیا. اور اللغۃ یہ مرفوع ہے, تو الفصیحۃ یہ بھی مرفوع ہے, کیونکہ مذکر مؤنث میں سے ایک پایا جائے گا, واحد تثنیہ جمع میں سے ایک پایا جائے گا. ٹھیک ہے. معرفہ نکرہ میں سے ایک پایا جائے گا, اور رفع نصب جار میں سے ایک پائی جائے گی. ایٹ اے ٹائم ان میں کتنی چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے؟ 4 چیزوں میں. اور اوور آل مطابقت کتنی چیزوں میں ہوتی ہے؟ 10 چیزوں میں. اسی طرح لغتاً مشترکتاً یہ کون سا مرکب ہے؟ لغتاً مشترکتاً. لغتاً مشترکتاً یہ بھی مرکب توصیفی ہے. پہلی معرفہ کی مثال تھی, یہ نکرہ کی مثال ہے, باقی چیزیں وہی ہیں. تو عربی فصیح زبان مشترک زبان ہو گئی. اس طرح کان القرآن سبباً فی نشاط علوم اللغہ. کانا یہ فعل ناقص ہے, القرآن یہ اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے. سبباً یہ اس کی خبر ہے. اور علوم اللغہ یہ کون سا مرکب ہے؟ علوم اللغہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. علوم اللغہ کا مطلب ہوتا ہے لغت کے علوم. علوم اللغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت کے علوم. مرکب اضافی کی پہچان ہم نے پڑھی ہے کہ اس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اس میں کس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں ہم؟ ان کے ترجمے میں کا کی کے آتا ہے, ایک کی دوسرے کی طرف اضافت ہوتی ہے کہ علوم اللغہ لغت کے علوم, یعنی ایسے علوم کے جو لغت سے ریلیٹڈ ہیں, جو لینگویج سے ریلیٹڈ ہیں. تو کان القرآن سبباً فی نشاط علوم اللغہ, قرآن پاک یہ سبب ہے لغت کے علوم کی. نشاط کا مطلب ہوتا ہے پرورش, پروان چڑھنا. ظل کثیر من اللغات الاسلامیہ مکتوباً بالخط العربی. ظل کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے دن, اور ایک یہ سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. سارا کا مطلب ہوتا ہے کہ حالت تبدیل ہونا یا ہو جانا کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ظل کثیر من اللغات الاسلامیہ,
بہت سی اسلامی لغات ہو گئی ہیں مکتوباً بالخط العربی، عربی رسم الخط سے لکھی جانے والی، یعنی بہت سی اسلامی زبانیں عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت ساری زبانیں ہیں کہ جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں. اردو بھی عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، فارسی ہے، اس طرح بہت سے اور زبانیں ہیں جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں. ما زال العربی ناطقا بالعربیۃ الفصیحہ. ما زال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. العربی عربی، عربی ہمیشہ. ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا. عربی ہمیشہ فصیح عربی بولتا ہے. عربی شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فصیح عربی بولتا ہے. ٹھیک ہے. ما زال یہ فعل ناقص ہے، العربی یہ اس کا اسم ہے، اور ناطقاً بالعربیۃ الفصیحہ یہ سارا اس کا خبر ہے. آگے ہے لیست نتیجۃ المقابلہ جیدۃ. لیست کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. نتیجۃ المقابلہ انٹرویو کا رزلٹ. جیدہ اچھا، انٹرویو کا رزلٹ اچھا نہیں رہا. اصبحت کتب العربی منتشرۃ فی اوروبا. اصبح ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کا وقت، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا، ہو جانے کے معنی میں. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ ہو جانے کے معنی میں ہے. اصبحت کتب العربی، عرب کی کتابیں ہو گئی ہیں، منتشرۃ پھیلی ہوئی، فی اوروبا یورپ میں. عرب کی کتابیں یورپ میں پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ادھر آگے آپ نے افعال ناقصہ کا اسم اور خبر ان کو نومینیٹ کرنا ہے کہ ان میں افعال ناقصہ کا اسم کون سا ہے اور افعال ناقصہ کی خبر کون سی ہے. اس میں جو مرفوع ہوگا وہ افعال ناقصہ کا اسم ہے، اور جس کے اوپر خبر ہوگی نصب ہوگی وہ افعال ناقصہ کی خبر ہوگی. جیسے کانت حضارت العرب عظیمۃ، عرب کی تہذیب بہت بڑی ہے. حضارہ یہ کانت فعل ناقص کا اسم ہے، اور عظیمتاً خبر کے اوپر آپ نے کیا اعراب پڑھنا ہے؟ زبر پڑھنی ہے، نصب پڑھنی ہے. اور اس کے اسم کے اوپر کون سا اعراب پڑھنا ہے؟ رفع پڑھنا ہے، زیر زور نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. پیش پڑھنا ہے. اس طرح کانت فرص التعلیم فی الماضی قلیلہ، ماضی میں تعلیم کے مواقع کم تھے. کانت فرص التعلیم فی الماضی قلیلہ، ماضی میں تعلیم کے مواقع قلیل تھے. کانت یہ فعل ماضی ہے، اور فرص یہ اس کا اسم ہے. اب ایک چیز آپ اور اس میں غور کریں کہ کانت جو ہے یہ تو مؤنث کا لگایا ہوا ہے. اب فعل مؤنث تب آتا ہے جب آگے فاعل جو ہے سبجیکٹ یا اسم وہ مؤنث ہو، اور فرص التعلیم یہ اس کے یہاں پر اسم ہے. تو فرص جو ہے یہ تو مذکر ہے، تو تانیث کی علامت نظر آ رہی ہے. اس میں کون بتائیں گے کیا سبب ہے اس کا؟ یہ فرصتن کی جمع ہے فرص. ٹھیک ہے. اور یہ ہے جمع مکسر فرص. اب یہ جمع مکسر کا آپ کو میں نے 3-4 دفعہ بتا دیا کہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث کے حکم. جمع مکسر اور جمع مذکر سالم. جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ جو واو نون یا الف واو نون یا یا نون سے بنتی ہے، یا مؤنث کی الف تا سے بنتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی جمع ہوتی ہے نا وہ جمع کون سی ہوتی ہیں؟ مکسر. اور جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. جمع مؤنث جمع مکسر کس حکم میں ہوتی ہے؟ واحد مؤنث کے. اس لیے اس طرح کی چیزیں آپ کو یہ ملیں گی، کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ مؤنث کے لیے مذکر کا، مذکر کے لیے مؤنث کا یہ لفظ استعمال کر رہی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ما زال طالب العلم محبا للعلم. ما زال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. ٹھیک ہے. طالب العلم طالب علم ہوتا ہے، محبا للعلم طالب علم ہمیشہ علم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سار المعلم مخلصا فی عملہ. سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا، ہو جانا. معلم استاد ہوتا ہے مخلصا مخلص فی عملہ اپنے کام میں. استاد اپنے کام میں کیا ہوتا ہے؟ مخلص ہوتا ہے. ما زال ہدف طالب العلم العلم. ما زال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. ہدف ٹارگٹ، مقصد، نشانہ. طالب العلم العلم، طالب علم کا مقصد ہمیشہ
علم حاصل کرنا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. ذل جمل وسیلۃ سفر الی الیوم. ذلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو دن کا معنی ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا معنی ہے ہو گیا. ٹھیک ہے. جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ بن گئے ہیں. وسیلہ تو سفر، سفر کا وسیلہ، سفر کا ذریعہ. الی الیوم موجودہ دور میں، آج کے دن، آج کے دور میں اونٹ سفر کا وسیلہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ذلہ یہ فعل ناقص ہے، الجمل یہ اس کا اسم ہے، اور وسیلۃ السفر یہ اس کی خبر ہے. اصبح الطفل مریضا. اصبح کا لفظی مطلب ہوتا ہے صبح کا وقت، لیکن یہاں پر یہ ہو گیا کے معنی میں ہے کہ اصبح الطفل بچہ ہو گیا ہے، مریضا بیمار، بچہ بیمار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح لیس البیت قریبا من المسجد، گھر مسجد کے قریب نہیں ہے. لیسا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیسا فعل ناقص ہے، البیت یہ اس کا اسم ہے، اور قریباً یہ اس کی خبر ہے. اسم اور خبر کی پہچان آپ نے کر لینی ہے کہ اسم کے اوپر کون سا اعراب پڑھنا ہے؟ افعال ناقصہ کے اسم کے اوپر پیش پڑھنا ہے، آپ نے رفع پڑھنا ہے. اور افعال ناقصہ کی خبر پر کون سا اعراب پڑھنا ہے؟ نصب پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سار الجو حارن، جب وہ کہتے ہیں موسم کو، آب و ہوا کو، موسم گرم ہو گیا ہے، آب و ہوا گرم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. سارا کا مطلب ہو گیا. تو یہ افعال ناقصہ کا تھا. امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہے السفر لطلب العلم، علم کی طلب میں سفر کرنا، علم کی طلب کے لیے سفر کرنا. شریف السلام علیکم. ہارون وعلیکم السلام. شریف الی این انت مسافر، کس طرف کے آپ مسافر ہیں؟ الی این کا مطلب کہاں، الی کی طرف، کہاں کی طرف آپ مسافر ہیں، یعنی کہاں جا رہے ہیں؟ ہارون انا مسافر الی الریاض، میں ریاض کی طرف سفر کر رہا ہوں. سالتحق بجامعۃ الامام کلیۃ الشریعہ، میں ان قریب امام یونیورسٹی میں کلیہ شریعہ، یعنی جو لینگویج کے علوم کے متعلق فیکلٹی ہوتی ہے، اس میں داخلہ لوں گا. اريد التخصص فی الدراسات الاسلامیہ، میں علوم اسلامیہ میں اسپیشلائزیشن، تخصص کرنا چاہتا ہوں. اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے ماسٹر کے بعد ہوتی ہے، جو ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. ایم اے تک جو بی ایس پروگرام ہے 16 سال ایجوکیشن، یہ نارمل ہوتی ہے. اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کسی ایک فیلڈ میں، کسی ایک ٹاپک پر بندہ ریسرچ کرتا ہے اور اس میں اسپیشلائزیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا چاہتا ہے تخصص فی الدراسات الاسلامیہ، اسلامی علوم میں. شریف وَلَكِنَّكَ تَعْرِفُ الْإِسْلَامَ جَيِّدًا، لیکن آپ تو اسلام بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ہارون درست الاسلام باللغۃ الاردیہ، میں نے اسلام اردو زبان میں پڑھا ہے. وَهَذَا لَا يَكْفِي، اور یہ کافی نہیں ہے. لا یکفی یہ کافی نہیں ہے. یہ یہاں پر یحب نہیں لکھنا، آپ نے احب لکھنا ہے، مطلب وہ اپنا بتا رہا ہے نا، درستو. ٹھیک ہے. الف آئے گا نا کہ احب ان ادرس الاسلام باللغۃ العربیہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کو عربی زبان میں سیکھوں. لأنہا لغت القرآن الکریم، کیونکہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے. ولا یفہم القرآن الا بہا، اور قرآن اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. شریف انا مسافر الی القاہرہ، میں قاہرہ کی طرف سفر کر رہا ہوں. سوف التحق بجامعۃ القاہرہ، ان قریب میں جامعہ قاہرہ میں ایڈمیشن لے لوں گا. کلیت الآداب، کلیت الآداب میں، لٹریچر، ادب لٹریچر کو کہتے ہیں. ہارون ماذا ستدرس فی کلیت الآداب، کلیت الآداب میں آپ کیا پڑھیں گے؟ شریف اريد التخصص فی العلوم العربیہ، میں عربی علوم میں تخصص کا ارادہ رکھتا ہوں. النحو والصرف والبلاغہ، علم نحو میں، علم صرف میں اور علم بلاغہ میں. ہارون لماذا تريد التخصص فی العلوم اللغۃ العربیہ، آپ عربی زبان کے علوم میں تخصص کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شریف سأکون مدرسا للغۃ العربیہ فی جامعہ اسلام آباد، میں اسلام آباد یونیورسٹی میں عن قریب عربی زبان کا
استاد बन जाऊँगा इंशाअल्लाह। वयाजिबु अन आरिफु हाज़िहि लुगा जय्यदन, और ये ज़रूरी है कि मैं इस ज़ुबान को अच्छे तरीके से जानूँ। हारून अफ़वन माजरत, हाज़ा हुआ निदाउल अखीर लितायरत रियाज़, ये रियाज़ के हवाई जहाज़ के लिए आखिरी अनाउंसमेंट है। मास सलामा, टेक केयर, शरीफ फ़ी अमानिल्लाह। इसमें ये आप कर लीजिएगा, खुद लिख के लाने ये सवालों के जवाब कि हारून युगादुल रियाद, हारून रियाज की तरफ रवाना हो रहा है, सही है गलत है? शरीफुन युसाफिरु इलल काहिरा लिल अमल, शरीफ काहिरा काम के लिए जा रहा है। हारून दरअसल इस्लामा बिलुगतिही, हारून ने इस्लाम अपनी ज़ुबान में पढ़ा है। हारून सयल्तहिकु बिकुल्लियति दिरासात इस्लामिया, हारून ये अन करीब दिरासात इस्लामिया कॉलेज में यानी इस्लामी तालीमात के कॉलेज में एडमिशन लेगा। शरीफ सयल्तहिकु बिकुल्लियतिल आदाब, शरीफ ये कुल्लियतुल आदाब में एडमिशन लेगा। ये आपने खुद से टिक मार्क करने हैं। अजिब बि इख्तिसार अम्मा यलिया, दर्ज झैल के मुख्तसर जवाब दें। लिमाज़ा युसाफिरु हारून इला रियाद, हारून रियाज क्यों सफ़र कर रहा है? उधर से लिखना आपने। मल मवादुद दिरासिया अल्लती युरीदु हारून अत-तखस्सुस फ़ीहा, हारून किस तालीमी मवाद में तखस्सुस करना चाहता है? लिमाज़ा युसाफिरु शरीफ इला काहिरा, शरीफ काहिरा क्यों सफ़र कर रहा है? ऐना तकाबला हारून व शरीफ, हारून और शरीफ की मुलाकात कहाँ पर हुई है? कैफ़ा अरफ़्त ज़ालिका, आपको ये कैसे मालूम हुआ है? ये कुछ कलिमात हैं जैसे फ़ी अमानिल्लाह, ये आप कब कहते हैं? कि जब आप किसी को अलविदा कह रहे हो। इस तरह आफ़वन, एक्सक्यूज़ मी, इसमें इंग्लिश के लिए, और माफ़ कीजिएगा उर्दू में हम कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं? आफ़वन। माअस्सलामा, सलामती के साथ जाएं, टेक केयर, वो वाले। शुक्रन लका, आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये हमज़ा वसल और हमज़ा कतई वाला आपको मैंने पढ़ा दिया है। आगे ये वाला एक अहम है, ये देख लें। हुरूफुल मुदारिअ, हुरूफ मुदारिअ, हुरूफ मुदारिअ जो होते हैं ये होते हैं अलिफ, नून, या और ता। फ़ेल मुज़ारे की गिरदानें आपने पढ़ी हुई हैं। अलिफ किसके साथ आता है? वाहिद मुतकल्लिम, जैसे अना अहदुरु, मैं हाजिर होता हूँ। नून किसके साथ आता है? जमा मुतकल्लिम, जैसे नहनु नहदुरु, हम हाजिर होते हैं। या किसके साथ आता है? गायब के सिगों के साथ, जैसे हुआ वो। अहमदु यहदुरु, अहमद हाजिर होता है। और ता किसके साथ आता है? हाजिर के सिगों के साथ, जैसे अंता या वाहिद मुअन्नस के लिए, मुअन्नस गायब के लिए भी आता है, और मुज़क्कर के सिगों के साथ जो हाजिर के होते हैं मुअन्नस के साथ उन भी आते हैं। जैसे खौलतुन तहदुरु, खौला हाजिर होती है, या अंत तहदुरु, तू हाजिर होता है। अल अरबियतु लुगतुन आलमिया, अरबिक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। कानत लुगतुल अरबिया लुगतन आलमिया, कानत अभी हमने पीछे पढ़ लिया कि ये फ़ेल नाक़िस होता है। अल लुगतुल अरबिया, ये इसका क्या है? इसम है। इसके ऊपर कौन सा इराब पढ़ेंगे? रफ़ा का। लुगतन आलमियतन, ये इसकी खबर है, खबर के ऊपर कौन सा इराब पढ़ते हैं? नस्ब पढ़ते हैं। इस तरह फ़िल असरिल अब्बासी, फ़ी किन हुरूफ में से होता है? हुरूफ जारा में से होता है। हुरूफ जारा जिस इसम पर आए उस पर कौन सा इराब पढ़ते हैं? हुरूफ जारा जिस पर आए उस पर कौन सा इराब पढ़ते हैं? ज़ेर पढ़ते हैं, ठीक है। अल असरिल अब्बासी, ये कौन सा मुरक्कब है? अल असरिल अब्बासी मुरक्कब तौसीफ़ी है, जो असर पर इराब होगा, अब्बासी पर भी वही इराब होगा। इस तरीके से ना आपने